تسلیما محبت کے ساتھ السلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو رمضان پاک کے اس مقدس جمعۃ المبارک میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور رمضان پاک کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عشرہ ہے اور یہ آج رمضان کی 16 تاریخ ہے اور یہ عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہیں اور جو اس کی بارگاہ میں توبہ کا خواستگار ہوتا ہے، معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معافی بھی عطا فرماتے ہیں اور اس پر اپنی خاص رحمت بھی فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کے کچھ ایام جو ہیں، کیونکہ یہ اب اس ہفتے آخری عشرہ بھی شروع ہوگا اور یہ اعتکاف کی بہاریں، پھر لیلۃ القدر، نماز شبینہ، دیکھیں ایک مہینہ ہے اور کتنے اللہ پاک نے اس میں لوازمات ہمارے لیے پیدا فرما دیے ہیں تاکہ میرا بندہ میرے قریب ہو جائے، مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور لیلۃ القدر ہے اور جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہو جانا ہے، اور پھر ہمارے کچھ ایام ایسے ہیں جن کا ذکر کرنا رمضان شریف میں یہ بہت ضروری ہے۔ ایک تو جو میں نے قرآن پاک کی آیہ کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ یاد کرو محبوب اس وقت کو جب آپ میدان بدر میں تھے اور آپ بڑے ہی کم تھے، بڑے ہی کمزور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نصرت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ اور وہ دن جس کو قرآن پاک نے یوم الفرقان کہا ہے، یعنی جس دن حق اور باطل کا فرق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے تنہا 313 غلامان مصطفیٰ کو فتح عطا فرمائی۔ تو کل کا دن یوم بدر بھی ہے، پھر کل کا دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال بھی ہے، پھر 18 ذی الحجہ جو ہے یہ فتح مکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ مکہ جس میں 360 بت پڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ شریف میں، تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، کرم فرمایا اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیشہ کے لیے اس گھر کو پاک فرمایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا پاک فرمایا کہ آپ نے فرمایا آئندہ اے کعبہ تیرے اندر کبھی بھی شرک نہیں ہوگا، یہاں صرف سجدہ توحید ہوگا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ ہوگا، کبھی بھی یہاں کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی اور صرف اللہ کا نام ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا پیغام ہوگا۔ تو یہ ہے۔ پھر آگے 21 رمضان پاک یہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ تو یہ چیزیں اس لیے میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہو کہ جو ایام یا جو دن ہم گزار رہے ہیں رمضان پاک کا، اس دن کیا ہوا تھا، کون سے معاملات ہوئے تھے، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ روزے داری کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے تاریخ کا، ہمیں اپنے اسلاف کرام کا، ہمیں اپنے جو بڑے ہیں ان کی کردار اور سیرت کے بارے میں بھی پتہ ہو۔ تو مختصر میں ان چیزوں کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 13 سالہ مکی دور گزار کے جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال کافروں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، لیکن چلو ان پر اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ تو ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے 1000 کا لشکر تیار کیا۔ تو جب ادھر حضور کو علم ہوا تو آپ نے اپنے غلاموں کو جمع فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کافر جو ہیں وہ ہمارے خلاف متحد ہو چکے ہیں، تو بتاؤ کیا کرنا ہے۔ اب صحابہ کرام کا جذبہ ایمان دیکھیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول ہم تھوڑے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی کم ہے، ہمارے پاس کوئی تیر تلوار بھی اس طرح نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم وہ قوم نہیں ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تو انہوں نے کہا موسیٰ آپ جانیں یا آپ کا رب جانے، ہم تو جا رہے ہیں۔ یا رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندر میں کود جائیں گے، اگر آپ ہمیں آگ میں حکم دیں گے آگ میں کود جائیں گے، جیسا آپ حکم دیں گے ہم ویسا کر گزریں گے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے غلاموں کی یہ کیفیت دیکھی نا، دیکھیے یہ جو رمضان پاک ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کیفیت دیکھتے ہیں کہ میرے بندے کا صبر، میرے بندے کا تحمل، میرے بندے کی برداشت کہاں تک پہنچی ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس معیار پر پہنچ گیا ہے تو اس معیار پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک نے دیکھا میرا خلیل کیا کرتا ہے، دیکھا کہ حضرت خلیل نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد لینے سے بھی انکار کر دیا، فرمایا میں جانوں میرا رب جانے۔ ہم نے آج تو اپنے رب کی خدائی دیکھنی ہے نا، تو اللہ پاک نے پھر جبرائیل علیہ السلام کو نہیں فرمایا کہ جاؤ آگ کو ٹھنڈا کرو، بلکہ خود آگ کو حکم فرمایا رب نے کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے حکم سے، سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم پر۔ تو جب ایسے ایمان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نصرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ تو جب دیکھا نا کہ میرے غلاموں کے ایمان کا جذبہ یہ ہے تو آپ نے اللہ کے حضور دعائیں فرمائی۔ ان میں سے ایک دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی، یا اللہ اگر تو نے آج کے دن ان غلاموں کی، ان بندوں کی مدد نہ فرمائی تو قیامت تک تجھے سجدہ نہیں ہوگا۔ یہ محبوب کا مقام ناز ہے، یہ صرف اللہ کے رسول ہی کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا یا اللہ ان کی مدد فرما، یہ دیکھ کہ یہ ان کے پاس تلوار بھی نہیں، تیر بھی نہیں، لیکن پھر بھی یہ تیرے راہ میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میدان جنگ میں حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ لیکن جب ایمان اپنے عروج پر چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہونی کو انہونی بنا دیتا ہے، پھر بندہ جو کہتا ہو جاتا ہے۔ ان کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تلوار ٹوٹ گئی ہے اور میں لڑ نہیں سکتا اس کے ساتھ۔ تو حضور نے فرمایا وہ چھڑی پڑی ہے اسے اٹھاؤ۔ جب وہ چھڑی اٹھائی تو وہ چھڑی تلوار بن گئی۔ اس کے پیچھے وہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا کہ جو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے کافر کی تعداد کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان کے تیر و تلوار کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان کے تیر اور تلوار کو نہیں دیکھنا، ہم نے اپنی سرکار کو دیکھنا کہ اللہ اس کے رسول کا آج کیا حکم ہے۔ تو یا رسول اللہ ہم اب تک گردنیں کٹا دیں گے۔ تو جو لوگ میدان بدر میں تشریف لے گئے ہیں وہاں انہوں نے وہ کیفیت دیکھی ہوگی کہ جن پہاڑوں پر فرشتے اترے ہیں وہ پہاڑ بھی سفید ہیں۔ تو حضرت عکاشہ نے وہ چھڑی اٹھائی تو وہ تلوار بن گئی۔ اب اس تلوار سے حضرت عکاشہ کو فرماتے ہیں میں لڑا اور کئی جنگوں میں اس تلوار کے ساتھ لڑا۔ تو اب اس طرح کی مدد آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کرام کی ایمان کی کیفیت کو دیکھا۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھ نکل گئی۔ جب آنکھ نکلی تو آنکھ کا ڈھیلا لے کر اپنے ہاتھ میں سرکار کے پاس پہنچ گئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے۔ یہ صحابہ کے ایمان کو دیکھو کہ صحابہ کا ایمان کیسا۔ آج بہت سے لوگ صحابہ کرام پر نعوذ باللہ انگلیاں اٹھا کر اپنے آپ کو کافر بنا رہے ہیں۔ صحابہ کے ایمان پر انگلیاں نہ اٹھاؤ، ان کا ایمان ہی تو ہمارے ایمان کے لیے معیار ہے۔ وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ میری تلوار، میری آنکھ نکل گئی۔ تو آپ وہ ڈھیلا لے کر جو ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کو آنکھیں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں تو قرآن سمجھانے کے لیے آیا ہوں، قرآن پڑھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو حکیم اور طبیب بنا کر بھی بھیجا۔ اس کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دینے والا بھی بنا کر بھیجا۔ مسبب الاسباب وہی ہے، لیکن اس نے اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو اختیارات بھی دیے، ان کے ہاتھوں میں شفا بھی رکھ دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرما لیتے بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، تو حضور کی شان تو بہت بلند ہے۔ وہ تو روح اللہ تھے اور یہ حبیب اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ اے قتادہ اگر صبر کرو تو اللہ
بہت عنایت فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے اور آنکھ بھی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آنکھ کو اپنی ہتھیلی پر رکھا، لواب دہن، لواب شفا وہ لگایا اور وہیں جوڑ دیا۔ یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آنکھ کا جب ڈھیلا باہر نکل جائے تو اس کا نور واپس نہیں آ سکتا، وہ کفیت نہیں ہو سکتی، یا اس کا آپریشن ہو تو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن حضور نے جوڑ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں جو اللہ نے مجھے آنکھ دی تھی اس سے کم نظر آتا تھا، جو حضور کے ذریعے مجھے عطا فرمائی اس سے زیادہ نظر آتا تھا۔ تو اس طرح میرے دوستو یہ حضور کے صحابہ کرام، حضور کے اہل بیت طہار، حضرت معاذ ہیں، ان کے بازو کٹ گیا، اور یہ معوذ اور معاذ وہ دونوں بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا تم چھوٹے ہو، بچے ہو، جنگ میں نہیں جا سکتے۔ جب مزید ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں کشتی کروائی جائے، جو جیت جائے گا اسے جنگ میں لے جائیں۔ اب دونوں بھائی اتنا لڑے کہ کوئی گرنے کا نام نہیں لیتا، یعنی ان کا شوق تھا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو ساتھ لے لیا۔ اب جب اللہ تعالیٰ کسی بڑے کافر کو مارنا چاہتے ہیں نا تو کسی چھوٹی سی چیز سے مار دیتے ہیں۔ یہ معوذ چھوٹے بھائی تھے، چھوٹے بچے تھے، انہی کے ذریعے اللہ پاک نے ابو جہل کا کلا کامہ کر دی۔ سب سے چھوٹے صحابی نے، سب سے چھوٹے مسلمان نے سب سے بڑے کافر کو مار دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت معاذ، حضرت معوذ، یہ دونوں بھائی تھے، انہوں نے مل کر ابو جہل کا کلا کامہ کیا۔ اب حضرت معاذ ان کا بازو کٹ گیا، بازو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بازو کٹ گیا۔ حضور نے یہی فرمایا صبر کرو تو جنت ملے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ صبر، جنت بھی چاہیے اور بازو بھی چاہیے، دونوں چیز چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب دہن کو بازو پر لگایا، وہیں جوڑ دیا جہاں وہ جڑا ہو۔ یہ اللہ کے رسولوں کے معجزات ہیں جن پر عقل کام نہیں کرتی۔ اب کوئی بندہ یہ کہے میں نبی جیسا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کئی لوگوں کو بیماری ہے کہ نبی ہمارے جیسا ہے، جہاں نبی لعاب دہن پھینک دے تم کروڑ نمازی پرہیزگار بھی اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی غوث کتب بھی اس جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو لعاب دہن لگایا، شفا ہو گئی، تو بازو جڑ گیا، پھر لڑنا شروع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میدان بدر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام نے جذبہ ایمانی دکھایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی فتح نصرت عطا فرمائی، کیسا ان کو جو ہے وہ عظمت اور شان عطا فرمائی۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور نے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوشخبری سنائی۔ اب اسی جنگ کے دوران حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا یوم شہادت 21 رمضان پاک ہے، اور جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا انا دار الحکمت و علی بابھا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ان کے علم کی جو انتہا کیا ہوگی؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں 6 دفعہ حضور کے ساتھ ملا، جاتا، لڑ کے واپس آ جاتا، اور سب سے زیادہ جس ہستی نے کافروں کو جہنم واصل کیا وہ حضرت شیر خدا تھے۔ جب آپ جاتے واپس آتے آپ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ صرف سیدنا صدیق اکبر تھے۔ تو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہی وظیفہ فرما رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ وظیفہ کیا کریں جب بھی مشکل وقت آ جائے، جب بھی کوئی کٹھن مرحلہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا اللہ تو حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور تیری رحمت کے صدقے میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں، تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں۔ ابھی ہر بندے کو یہ وظیفہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دوسرا عشرہ جا رہا ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یوم وصال کل ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دوسرا عشرہ ہے، اس کا کوئی وظیفہ جو مستقل پڑھا جائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اللہم انک عفو،
یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، وَتُحِبُّ الْعَفْوَ اور معافی کو پسند کرتا ہے، فَاعْفُ عَنَّا ہمیں بھی معاف کر دے، ہمیں بھی۔ تو یہ کثرت سے دوسرے عشرے کا جو وظیفہ، کیونکہ یہ معافی کا عشرہ ہے دوسرا، تو اس میں معافی مانگے، اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ تو فرمایا عائشہ صدیقہ یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو، آپ بھی پڑھ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہم سب کو بھی معاف کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جاتی ہے اس رحمت بھرے ماحول میں، رحمت بھرے مہینے میں، تو پھر اللہ کی رحمت بھی برس رہی ہے، اس کی گٹائیں بھی برس رہی ہیں۔ تو فرمایا عائشہ یہ دعا کیا کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باقی ساری ازواج میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور عائشہ وہ ہیں جن کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ اللہ نے شان عطا فرمائی کہ حضور کی آخری آرام گاہ بھی آپ کے حجرے میں ہے۔ یہ جہاں آج گنبد حضرہ ہے، یہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی حجرہ پاک ہے، یہاں بھی صدیق اکبر کی خدمات ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی ہے۔ حضور کی ساری ازواج پاک پاک ہیں، حضور کی ساری گھرانہ پاک ہے، حضور کی ساری اہل بیت اطہار پاک ہے، چاہے حضور کے ازواج ہوں، حسنین کریمین ہوں، پنجتن پاک ہوں، سارے پاک ہیں۔ حضور کے صحابہ کرام ادنا سے ادنا بھی وہ سارے پاک ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے خوش ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں 6 مرتبہ گیا، پھر لڑ کے واپس آیا۔ تو حضور یہی وظیفہ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ ہم اپنی وجہ سے فاتح بنے، ہمارے پاس تو نہ گھوڑے تھے اس طرح، نہ تیر اور تلوار تھے، نہ اس طرح اونٹ تھے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں تھی۔ حضرت علی نے فرمایا یہ ہمارے آقا مدنی تاجدار کی وہ دعائیں تھیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کمزور لوگوں کو فتح عطا فرمایا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے محبوب یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ کمزور تھے، کم تھے، اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں آپ کو کامیابی عطا فرما دی، تنہا تنہا کامیابی۔ جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حضور نے یہ دعائیں فرمائیں نا کہ یا اللہ میرے صحابہ کی مدد فرما، میرے صحابہ کی مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے 3000 صحابہ کرام کو بھیج دیا جو سوار ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسا بھی ہوا کہ ہماری تلوار اٹھنے سے پہلے سر قلم ہو جاتا تھا، ہمارا دھکا دینے سے پہلے سر قلم جو ہے وہ ہو جاتا تھا، اتنی مدد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ اس لیے اس دن کو اللہ پاک نے یوم الفرقان بھی کہا ہے، حق اور باطل میں تفریق کا دن، حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، اللہ سارے اصحاب بدر سے راضی ہو گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، چند صحابہ نے یا رسول اللہ اب کو عمل کی ضرورت نہیں؟ فرمایا عمل کی ضرورت اسے ہوتی ہے جسے اس کی رضا مطلوب ہوتی ہے کہ یا وہ راضی ہو جائے، لیکن جب وہ راضی ہو جاتا ہے، جب وہ خوش ہو جاتا ہے تو پھر عمل کی ضرورت نہیں، تم جیسا چاہو۔ اب وہ راضی جو ہو گیا، اب رب کو پتہ ہے جن سے میں راضی ہو گیا ہوں وہ نہ شکرے لوگ نہیں ہیں، یہ نہیں کہ وہ ہر چیز چھوڑ دیں گے۔ دوسرے دن فجر کی اذان ہوئی، صحابہ کرام دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچ کے آپ نے فرمایا تم نے تو نماز کی چھٹی لے لی تھی۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ رب ہم پر اتنا کرم فرمائے اور ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا نہ کریں، ہم تو اور زیادہ اس کی بارگاہ میں جھکیں گے، اور زیادہ اس کے جو ہے وہ نغمے گائیں گے اور جو ہے وہ سجدہ شکر بجا لائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میدان بدر ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے حضور کے صحابہ کرام کی اس طرح مدد فرمائی کہ چھڑی بھی تلوار بن گئی، ٹوٹے ہوئے بازو جڑ گئے، نکلی ہوئی آنکھیں جڑ گئیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ کرام کو رضا کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ چند لمحوں کی بات تھی صحابہ کرام نے، یہ جو مہینہ ہے نا یہ بھی چند دنوں کی اب بات ہے۔ اب بھی جو نہیں سنبھل سکے، اب بھی جو نہیں سنبھل سکے
وہ سنبھلیں اور اللہ سے معافی مانگیں، یا اللہ پہلے غلطی ہوگی 15-16 دن، یا اللہ معافی دے دے، کرم فرما دے۔ یقین مانے رب بڑا ہی ارحم الراحمین، وہ 70 ماؤں سے زیادہ، کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ایک دفعہ میں حضور کے ساتھ ہم اپنے گھر میں تھے تو ایک فقیر عورت آ گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ 1-2 کھجور ہے۔ فرمایا وہ اس فقیر عورت کو دے دو۔ وہ فقیر عورت کو دے دی گئی۔ اب اس کے پاس ایک بچہ تھا، اس کا بیٹا، اس نے خود نہیں کھایا، اس بچے کو دے دیا، ماں تھی بچے کو دے دیا۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ تو دیکھ رہی ہے کہ ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے کہ اس نے خود اپنی بھوک کا خیال نہیں رکھا، اسے دے دیا ہے۔ تو فرمایا یہ ہے ماں اور بچے کی محبت، رب کی اپنے بندے سے محبت اس سے 70 گنا زیادہ۔ وہ اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اس سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہانے چاہیے، خشیت اس کے خوف سے آنسو بہانے چاہیے۔ جس کی آنکھوں سے، اس کے خوف سے، اس کی محبت کی وجہ سے آنسو نکل آتے ہیں، یقین مانے اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 3 آنکھیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بڑا پسند، جنہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو رات کو اس کی محبت میں روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اس کی خشیت میں روتی ہے، رات کو جاگتا ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو ندامت اور شرمساری کی وجہ سے روتی ہے، ندامت اور شرمساری کی وجہ سے روتی ہے، آنسو بہاتی ہے۔ تو فرمایا یہ 3 طرح کے جو قطرے ہیں اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بیماروں کے لیے۔ یہ سلسلہ روزانہ جاری رکھیں۔ اور کتنے خوبصورت ہمیں آگے تاکراتیں آ رہی ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے قرآن پاک کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ اور تم کیا جانو یہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ رات وہ ہے کہ جس دن اللہ پاک نے، جس رات کو اللہ پاک نے قرآن پاک کا نزول اس کائنات میں فرمایا، حضور کے سینہ اقدس پر فرمایا۔ اب حضور کی اس تاریخ دینے کے لیے جب آ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں کہ لیلۃ القدر ہے کون سی رات، تاریخ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب نبوت کا مقام جو مزاج ہوتا ہے یہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کوئی چیز دینا چاہے اور بندے کہیں ہم نے نہیں لینی تو پھر صدیاں گزر جاتی ہیں، وہ چیز ملتی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا رزق کی توہین نہ کیا کرو، رب اگر چھین لے تو یہ ملتا کوئی نہیں، جو بھی ملے کہو یا اللہ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر رزق بڑھتا ہے۔ یہ ہر وقت نہ شکری کاکھ نہیں، یہ نہیں وہ، اس کو نہ کیا کریں۔ جب وہ ناراض ہو جائے پھر رزق چھین لیتا ہے، پھر وہ دیتا نہیں ہے، بڑی مشکل سے پھر ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور تاریخ بتانے کے لیے 2 صحابہ کرام آپس میں مسجد میں گفتگو کر رہے تھے، ان کی آواز اونچی ہو گئی، ان کی آواز اونچی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتانے کے لیے آ رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک رات جو تھی فکس، اس کو اٹھا لیا، اسے 5 راتوں میں تقسیم کر دیا، ایک فکس نہ رہی۔ اب اس میں اللہ کی حکمت ہے، حضور کی رحمت ہے۔ اگر فکس ہو جاتی تو لوگ اسی رات کو جاگتے۔ حضور نے فرمایا 5 راتوں میں اب ایک رات تاک رات اس میں جاگو۔ تو نماز شبینہ بڑی خوبصورت نماز ہے، نفلی نماز ہے، پارے پڑھے جاتے ہیں، بندہ جاگ بھی لیتا ہے۔ اگر اللہ پاک توفیق دے تو نماز شبینہ کا اہتمام کریں، جہاں جہاں نماز شبینہ ہوتی ہے وہاں راتوں کو جاگیں۔ ایک تو بندہ جاگ لیتا ہے، قرآن پاک کی سماعت ہو جاتی ہے، پھر سحری مل جاتی ہے، پھر بندہ نماز تہجد پڑھتا ہے۔ اور بعض تو صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین نے 27 کی رات کو لیلۃ القدر سے کہا ہے کہ یہ 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ بہرحال 5 راتوں میں کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر، اس میں جاگنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو یہ وقت، یہ ایام گزر جائیں گے،
اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنے رحم و کرم عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرما دیں۔